بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الزکاة قنطرۃ الاسلام وقال فی مقام آخر من لم یزکی فلا صلاۃ لہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرے درجے میں جس کا تذکرہ فرمایا وہ نماز ہے، تیسرے درجے میں جس کا تذکرہ فرمایا وہ روزہ ہے، چوتھے درجے میں جس کا تذکرہ فرمایا وہ زکوٰۃ ہے، اور 5ویں درجے میں حج کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے زکوٰۃ کو اہم ترین چیز بتایا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہے، یعنی اس نماز کے اوپر جو اجر و ثواب مرتب ہونا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ ایک ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اور ایک ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کرنا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا منکر تو کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، لیکن جو سستی یا کاہلی کی وجہ سے ادا نہیں کرتا وہ شخص گناہ گار ہے، اور اس حد تک گناہ گار ہے کہ وہ اگر نماز بھی ادا کر رہا ہے تو اس نماز کے اوپر ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ تو کتنی بڑی خرابی کی بات ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اس کا اثر نماز پر بھی پڑ رہا ہے کہ نماز بھی اس کی قبول نہیں ہو رہی۔ گو ذمے سے فرض تو ادا ہو گیا لیکن جو اجر و ثواب حاصل ہونا تھا وہ نہ ہوا، تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کتنی کرنی ہے؟ یہ کوئی ہمارے اوپر کوئی تاوان نہیں ہے، کوئی چٹی نہیں ہے، یہ تو ایک ہمارے اپنے ہی مال کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ بتایا گیا ہے، اور پھر اسلام کی چاشنی اور مٹھاس بتائی گئی ہے، اور اسلام کی حقیقت تک پہنچنے کا راستہ بتایا گیا ہے۔ الزکاۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے، مطلب اسلام کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے تم زکوٰۃ کے اس بہترین راستے اور پل کو اختیار کرو تو تم جو ہے اسلام کی حقیقت تک پہنچاؤ گے۔ اسلام ایک منزل ہے، اس منزل تک پہنچ جاؤ گے، لیکن تم درمیان میں اس شاہراہ کو استعمال کرو، اس پل کو استعمال کرو کہ اپنے مال میں سے 100 میں سے صرف 2.5 روپیہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہوگا کیا؟ اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ بقیہ مال محفوظ ہو جائے گا، بقیہ مال چوری سے، فتنے فساد سے، ڈکیتی سے اور شر سے اور غلط اور ناجائز جگہ پر خرچ ہونے سے بچ جائے گا۔ اللہ حلال جگہ پر اس مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اگر صدقے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کی ادائیگی ہم زکوٰۃ کی کرتے رہیں تو۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ کسی نے عرض کیا، کسی کہنے والے نے کہا کہ فلاں آدمیوں کا بڑا نقصان ہو گیا کہ سمندر کی موجوں نے، سمندر کی لہروں نے ان کا مال ضائع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل ہو یا سمندر، کسی جگہ کوئی بھی جگہ ہو، کسی کا بھی مال ضائع نہیں ہوتا مگر اس وجہ سے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔ مطلب اگر ان کا مال ضائع ہوا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کا مال ضائع ہوا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ یہ متصل فرمایا کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے سے حفاظت کیا کرو، اور تم اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کیا کرو۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کریں، اور ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر ذرا برابر بھی کوتاہی نہ کریں۔ اس سے ہمارے مال کے اندر بھی خرابی پیدا ہوگی، اور ہمارے اندر ظاہر اور باطن کے اعتبار سے بھی خرابی پیدا ہوگی۔ تو اس خرابی سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر شفقت فرماتے ہوئے یہ ہمارے لیے احکامات یہ جو ہے نافذ فرمائے ہیں، ہمیں ہمارے لیے جاری فرمائے ہیں، تاکہ ہم ان کو ادا کرتے رہیں اور ہمارا مال بھی محفوظ ہو جائے اور ہمارا اسلام بھی محفوظ ہو جائے۔ اب جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے حدیث پاک میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ جو اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، والذین یکنزون، یکنز
کنز کہتے ہیں مال کا جمع کرنا. والذین یکنزون الذھب والفضة، جو سونے اور چاندی کو مالوں کو جمع کرتے ہیں. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس مال کو، اس سونے اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اب کل قیامت کے دن ان کے لیے اگلی آیت کے اندر بتایا گیا یوم یحمى علیہا، کہ اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا آگ کے اندر، اور تپا کر اس کے ذریعے سے اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے شخص کے ماتھے کو، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کی پسلیوں کو داغا جائے گا، اس کی پشت اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ تمہارا خزانہ، یہ ہے وہ تمہارا مال کہ تم اس کے ذریعے سے تم جمع کیا کر کے رکھا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں نہیں دیا کرتے تھے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ مال، اس کا جو ہے یہ مال، یہ سونا چاندی، یہ گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا، اور اس کے ماتھے پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، جس کو راویوں نے، محدثین نے اس بات سے بھی تعبیر کیا 2 نقطوں سے مراد وہ 2 منہ سانپ ہوگا، کہ اس سانپ کے 2 منہ ہوں گے، کہ ایک منہ جو ہے وہ ایک منہ سے وہ اس مالدار آدمی کے اس جبڑے کو پکڑے گا، اور دوسرے منہ سے اس جبڑے کو پکڑ کر وہ کھینچے گا اور کہے گا کہ میں وہ تمہارا مال ہوں کہ تم اس کو جو ہے خرچ نہیں کیا کرتے تھے. تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. ہم نے صرف 100 میں سے 2.5 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور بقیہ ہمارے جو ہے 97.5 روپے وہ محفوظ ہو جانے ہیں. بقیہ 97% مال محفوظ ہو جائے گا اگر ہم اللہ کے راستے میں مال ادا کرتے رہیں. تو اس طرح غربت، غریب لوگوں کے ساتھ ان کی غربت کے ختم کرنے کے اندر بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. پھر مانگنے والے کوئی نہیں رہیں گے. یہی تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے دکھ کے اندر، دوسروں کے درد کے اندر، دوسروں کے دکھوں کے اندر شریک ہو کر ان کے دکھوں کا مداوع کر سکیں. یہی اسلام کا درس ہے. تو اللہ پاک ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسلام کے بقیہ جو اراکین ہیں ان اراکین کی سمجھ بھی نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.